نام نہاد جمہوری نظام نے پاکستان کے مظلوم عوام پر مہنگائی کے پہاڑ توڑ رکھے ہیں۔ حکومت نے عوام کو بھاری ٹیکسز کے بوجھ تلے دبا کر رکھا ہے۔ ان نام نہاد جمہوری حکمرانوں کا جب دل چاہتا ہے یہ اپنی عیاشیوں کے لیے عوام پر ٹیکسز کی بھرمار کر دیتے ہیں۔ ابھی عوام پچھلے بجٹ کی مہنگائی سے باہر نہیں نکل پا رہی تھی کہ حکومت نے مزید منی بجٹ اور جنرل سیلز ٹیکس بڑھا کر 650 ارب روپے کی آمدنی حاصل کرنے کا پلان تیار کر لیا ہے۔ اس منی بجٹ میں غیر فائلرز اور کم فائلرز کے خلاف سختی سے عمل درآمد کے اقدامات کرنے اور جائیدادوں پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح اور ٹریکٹروں سمیت دیگر اشیاء پر جی ایس ٹی کی شرح بڑھانے پر غور کرنے جا رہی ہے۔ حکومت نے آئی ایم ایف کے ساتھ سپتمبر 2024 کے آخر تک 42 شہروں میں جائیداد کی قیمتوں کے نقشے کو بڑھانے پر بھی اتفاق کیا ہے، جس میں پراپرٹی ٹیکس میں اضافہ ہوگا اور پراپرٹی کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں گی۔ یہ جمہوریت ہی کا تحفہ ہے جس میں جمہوری حکمران مسلسل مہنگائی کر کے عوام سے جینے کا بھی حق چھین رہے ہیں۔ اسی طرح جی ایس ٹی کے بڑھنے سے روزمرہ کی اشیاء کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہوگا، جس کا بوجھ عام آدمی برداشت نہیں کر سکے گا۔ ایک طرف یہ جمہوری نظام جس نے عام آدمی کا جینا محال کر رکھا ہے، تو دوسری طرف مسلمانوں کا وہ سنہری دور خلافت تھا جس میں عراق اور عجم کے فتح ہونے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے خراج اکٹھا کر کے انہی لوگوں پر لگانے کا حکم دیا، غریبوں کو مختلف سہولیات دیں اور بیواؤں کے بارے میں فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو عراق اور عجم کی بیواؤں کو اس حال میں چھوڑوں گا کہ ان کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔